لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. محترم حاضرین جماعت، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کی تمام تر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دار فانی کے اندر ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جوڑا بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اگر جاندار ہیں، جانور ہیں تو ان کے بھی جوڑے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں کو تخلیق کیا ہے. اور مرد کو جس طریقے سے عورت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے عورت کے دل میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے، اسی طریقے سے مرد کے دل میں عورت کے لیے کشش رکھی ہے. یہ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے عورت اور مرد دونوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے، یہ نیچرلی ہے، یہ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری شریعت نے جو جائز طریقہ بتایا ہے اسے ہمارے یہاں نکاح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک دوسرا طریقہ ہے جو ناجائز اور حرام طریقہ ہے، جو بدکاری کا طریقہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب مرد اور عورت شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی جب استطاعت ہو جائے، طاقت رکھتا ہو کوئی، تو رب العزت نے حکم دیا ہے کہ شادی کر لیں وہ. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جب مرد اور عورت، جب لڑکے اور لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، تو ان کی شادی کر دیا کرو
ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ اگر یہ محتاج ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، غریب ہوں گے، پیسہ کوڑی نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اس نکاح کی برکت سے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. انہیں اللہ رب العالمین سکون و اطمینان نصیب کرے گا، انہیں ہر طرح کی نعمتیں مہیا کرے گا. تو یہ فائدہ ہے نکاح کرنے کا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذمہ داران کو یہ حکم دیا ہے، سرپرستوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، تو وقت پر ان کی شادی کر دیا. اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہمارے سرپرست اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا وقت پر اپنے بچوں کی آپ شادی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اس کا جواب اکثر کے یہاں نہ میں آئے گا، جس کے نتیجے میں جنسی آوارگی بڑھ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے زناکاری اور بدکاری جیسے گناہ اور جرم میں ملوث ہو رہے ہیں. آپ آئے دن ایسے واقعات اور حادثات سے خود واقف ہوتے ہیں. آپ کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں رونما ہوتی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم وقت پر اپنے بڑے بچوں کی، بڑی بچیوں کی شادی کرا دیں تو چھوٹوں کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے سرپرستوں کو کہ اپنے بچوں کی شادی کر دیا کریں جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جب تم میں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو شادی کی، نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس سے بآسانی اس کی شادی ہو سکے، اگر جسمانی استطاعت اور مالی استطاعت دونوں موجود ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ فَلْيَتَزَوَّجْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. دنیاوی جھنجھٹ اور دنیاوی کاروبار چھوڑ کر کے پہلا کام وہ شادی کر لے. اب اسے چاہیے کہ وقت پر اپنی شادی کرے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی. یہ جو چوراہوں پر اور سڑکوں پر گھومتے پھرتے ہماری نگاہیں ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، چلتے پھرتے ان کی بہن بیٹیوں کی طرف ہماری نگاہیں جو غلط طریقے سے اٹھتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھک جائیں گی اگر شادی کر لے آدمی تو. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور جو زناکاری، بدکاری اور بے حیائی کا ننگا ناچ سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے حفاظت ہوگی، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. تو یہ دو عظیم فائدے ہیں اگر آدمی شادی کر لے گا. اب آپ اور ہم اس کا خود محاسبہ کریں، اس پر غور کریں
کہ کیا اپنے بچوں بچیوں کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے دامن پر داغ لگوانا چاہتے ہیں، یا فخر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے بچوں کی وقت پر شادی نہیں کریں گے تو سماج بھی تھوکے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اور اس کے پھٹکار کے بھی مستحق ہوں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ جب آپ کے بچے شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وقت پر ان کی شادی کر دی جائے۔ اور یہ جو بیماری ہمارے اور آپ کے درمیان پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے یہاں کہ بھائی عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو یاد رکھیں کہ شادی سے پہلے ہماری شریعت میں عشق وشق کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ محبت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ ہماری شریعت تو نکاح کے بعد محبت کا پیغام دیتی ہے، ہماری شریعت میں شادی کے بعد ہی یہ چیز ہونی چاہیے۔ محبت اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اللہ محبت پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے جوڑے پیدا کیے، مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کے جوڑے پیدا کیے تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سکون حاصل کرنے کو کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے عورت کو اس لیے پیدا کیا، اس کا جوڑا اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون حاصل کرے، اس کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ اور یہ عشق وشق کا چکر، یہ ہوس ہے، اسے محبت نہیں کہیے۔ یہ ہمارے یہاں جو بدکاری زناکاری عام ہے، اس کا چکر چھوڑ دیجیے۔ ہماری شریعت نکاح کے بعد محبت کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے، لذت حاصل کرے۔ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے تمہارے لیے محبت اور رحمت کو تمہارے ساتھی کے ذریعے پیدا کر دیا۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے اس رشتے میں محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ شادی کے بعد محبت کا تصور ہے، اس سے پہلے کوئی اس کا تصور نہیں۔ لہذا ہمارے ذہن و دماغ سے یہ چیز نکل جانی چاہیے، شیطانی فطور نکل جانا چاہیے، جو غلاظت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اور ہم اور آپ اس میں خود ملوث ہیں، اپنے بچے بچیوں پر کیا دھیان دیں گے؟ ہم خود موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں موقع مل جائے اور کسی کے گھر میں منہ مار لیا جائے۔ بڑے ہی شرم کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں خود نوجوان حضرات، سرپرست حضرات خود برائیوں میں ملوث ہیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو کیا اس سے روکیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس برائی اور اس خرابی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور اپنے بچے بچیوں کی وقت پر شادی کریں۔ اور ہمارے ہاں شادی بیاہ کا تصور کس طرح کا پایا جاتا ہے، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور ہماری شریعت میں کتنی سادگی اور کس طرح آسانی سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تو کوئی تصور ہی آج کل نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کے کپڑے پر کچھ زردی نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا رنگ ہے، کیا تم نے شادی کی ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے دنیا ہی میں. 10 وہ صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ ان صحابہ میں سے ہیں. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے شادی کی اور اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کی. یہ دیکھیے، یہ ان کے ہاں شادیوں کا تصور ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہوئی اور شادی کر لی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک ڈھڈورا نہ پیٹ دیا جائے سماج میں، معاشرے میں، دنیا بھر جان نہ لے، پٹاخے نہ پھوٹ جائیں، کمکمے بجلیاں نہ لگوائی جائیں، تب تک شادی نہیں ہوئی. یہ اس امت کا حال ہے جسے فضول خرچی سے، اسراف سے منع کیا گیا. اور وہ لوگ تھے کہ اتنی سادگی سے شادی کرتے تھے کہ دوسروں کو خبر تک نہیں ہوتی. ذرا آپ اور ہم سوچے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں اور ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا. تو یہ وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے شادی کی اور اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہوئی. اور ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ شادی کے لیے اتنے خرچے، اتنے فتنے فساد کہ نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، اتنے خرچے پانی کی طرح پیسے بہائے جاتے ہیں اور یہ سوچتے تک نہیں کہ کوئی غریب بھوک سے، پیاس سے بلک بلک کر مر جاتا ہے ہمارا مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہن، اور ہم یہاں پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں. ہماری شریعت نے پیسے کو بھی صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اتنا تنگ بھی نہ رکھو کہ لوگوں کا حق مارا جائے، اور اتنا پھیلا کر بھی نہ چلو، اتنا اڑاؤ بھی نہ کہ بعد میں خائب و خاسر ہونا پڑے، افسوس کرنا پڑے، پچھتانا پڑے. اور ہم اور آپ تو بڑے فخر کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ ایسا خوشی کا موقع آتا ہے، اڑا لینے دو پیسے، پانی کی طرح بہا لینے دو پیسے. ہم دوسروں کا خون چوس لیتے ہیں، حقداروں کا حق مار کر بڑے ہی عیش کے ساتھ پیسے اڑاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور وہ غریب بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، ان کا کوئی ہمیں خیال نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے، ہمیں بس اپنی فکر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح شادی کرتے تھے کہ دوسروں کو خبر تک نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں جب تک 1-2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 20 دن پہلے 100 کی تعداد، 200 کی تعداد، 150 کی تعداد نہ جمع کر لیں لڑکی کے گھر بوجھ بننے کے لیے، تب تک سوچتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کر سکا کہ بارات ہمیں لے کر جائے. یاد رکھیں، نہ تو ہماری شریعت میں جہیز کا کوئی تصور ہے، نہ بارات کا کوئی تصور ہے، نہ مگنی کا کوئی تصور ہے، نہ منہ دکھائی کا کوئی تصور ہے، نہ سلام کرائی کا کوئی تصور ہے. ہماری شریعت سادگی کی تعلیم دیتی ہے اور یہاں صرف آسانی سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح، اچھا نکاح وہ ہے جس میں آسانی کی گئی ہو، جو آسانی سے ہو. اور ہم اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے اپنے گھروں کی حالت دیکھیں
کہ کیا ہم سنت رسول کو زندہ کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حقیقتاً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسے پیروں تلے رونت رہے ہیں، اور جو دوسروں کی رسم و رواج ہیں، غیر قوموں کی رسمیں ہیں، انہیں اپنا کر کے ہم دوسروں کے لیے عذاب کا سامان کرتے ہیں۔ وہ بچیاں جو غریب ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں کہ امیر طبقہ جو پیسے والا طبقہ ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بیچارہ وہ کمزور آدمی، غریب آدمی سوچتا ہے کہ میں کیسے اپنی بچی کی شادی کر لوں گا جب میری حالت نہیں دیکھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فتنے اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ مگنی وغیرہ کا جو شادی سے پہلے تصور ہے، اس کا کوئی ہماری شریعت میں تصور ہے ہی نہیں، یہ چیز ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ اور ہمارے یہاں تو بڑے فخر کے ساتھ لوگ جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے اور وہاں ان سے خرچ کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کر کے مٹھائی وغیرہ 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 اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ پھونک ڈالتا ہے بیچارہ وہ مجبور باپ جو اپنی پوری زندگی کی کمائی دے رہا ہوتا ہے، اس سے یہ سب کروایا جاتا ہے۔ اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی اس کا ہمیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک اور عجیب چیز ہے کہ شادی جسے کرنی ہوتی ہے وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے، شادی جسے کرنی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے لوگ اس کی شادی میں دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو، لڑکے کو ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت ہے، اسے دیکھے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، اور جو دیگر لوگ جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو اور خصوصاً عورتوں کو اس سے سمجھایا جائے اور اس چیز سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو لڑکا ہمارے شرم کے کہتا ہے ارے کیا ضرورت ہے، گھر والے دیکھ لیں گے، ہو گیا گھر والے دیکھ لیے، پسند آ گئی، مجھے بھی پسند ہے۔ ارے بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے اس چیز میں۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ خود جا کر کے دیکھیں، شادی ہونے کے بعد اگر کہیں اس کی خوبصورتی میں کہیں کوئی عیب پایا جا رہا ہے یا اور کوئی خرابی پائی جا رہی ہے، کہیں اس کی وجہ سے آپ اسے طلاق 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 نہ کہہ کر کے اسے گھر سے دور نہ کر دیں اپنے، تو آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی، اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ لہذا ایک بار چاہیے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اور یہ بھیڑ وغیرہ جو لگائی جاتی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں اتنے پیسے پھونکے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور برائی اسی کی آڑ میں پائی جاتی ہے کہ لوگ شادی طے کر کے 2 سال 3 سال 4 سال چھوڑ دیتے ہیں کہ بابو صاحب آئیں گے تب شادی کریں گے۔ جیسے آپ نے رشتہ کیا ہے جس وقت، اسی وقت فوراً اس کی شادی کی۔ اگر آپ اتنا لمبا گیپ دے رہے ہیں بیچ میں تو گویا کہ آپ ان دونوں کو شادی سے پہلے ملوانا چاہتے ہیں اور انہیں زنا کی دعوت دے رہے ہیں کھلم کھلا، جس سے ہماری شریعت باز رکھنا چاہتی ہے، روکنا چاہتی ہے، اسی لیے شادی کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے اس سے باز رہا جائے۔ بہت سارے لوگ تو نکاح شادی ہے طے ہو گئی، بچیوں کو فون مل گیا، بچوں کو فون مل گیا، اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، خرافات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی چکر میں اور شادی سے پہلے ایسے واقعات بہت پیش آتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی لڑکے اور لڑکے دونوں ملتے ہیں، یعنی حرام کام کر کے بیٹھ گئے جس سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور یہ زناکاری، بدکاری اتنی قبیح چیز ہے کہ ہماری شریعت میں اس کے لیے حد مقرر ہے کہ اگر کنوارا زنا کرے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ زنا کرے
تو اس کو پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے. تو اتنا سخت قانون ہماری شریعت نے مقرر کر رکھا ہے، اس کے باوجود یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی آپ شادی طے کریں بچے کی فوراً اس کی شادی اسی وقت کروا دیں، زیادہ وقت نہ دیں. کتنی ساری بچیاں طے ہو جاتا ہے رشتہ، اور لڑکوں کا ہی، اور وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ جائز اور درست نہیں ہے. اگر آپ فون پر زبان سے باتیں کر رہے ہیں تو زبان سے جو لذت حاصل کریں گے ایک دوسرے کے ذریعے، یہ بھی زنا ہے. یہ زبان کا زنا ہے کہ آپ زبان سے بیکار کی فضول کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ زبان کا زنا ہوگا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لہذا میں ان سرپرستوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بچوں کا رشتہ کر دیا ہے یا کر دیں تو وقت پر فوراً ان کی شادی کریں، اور یہ بیچ میں چھوٹ وغیرہ نہ دیں، ورنہ آپ کی عزت بھی جائے گی، آپ کی بچے کی بھی عزت جائے گی، اور آپ سماج میں کسی قابل نہیں رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر اپنی بچیوں کی شادی کریں، اپنے بچوں کی شادی کریں. اور آپ کو اگر دیکھنا ہو کہ شادیاں کس طرح ہوتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ نے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کس طرح کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت غریب تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوئے. اور ہمارے سماج و معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک اگر ہماری بچی پڑھی ہوئی ہے، زیادہ ہے پڑھی ہوئی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا عہدے والا، منصب والا، لچا لفنگا مل جائے، پیسے والا ہونا چاہیے، کتنا ہی کمینہ کیوں نہ ہو، اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ غریب آدمی ہے تو اگر بھلے ہی وہ دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، اسے اپنی بچی دینا گوارا نہیں کرتے ہیں. تو اس برائی کو، اس تصور کو اپنے ذہن دماغ سے خرچ کر پھینک دینا چاہیے. اور ہمارے یہاں جو یہ فضول خرچیاں اور دیگر رسم و رواج پائے جاتے ہیں، اس کے بندھنوں سے، اس کی بیڑیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور میں ماؤں سے، خصوصاً عورتوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ ان کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہوتا ہے رسم و رواج کے چکر میں. ایک دن ناچیں گی، گائیں گی، بجائیں گی، اور جس دن شادی ہوگی اس دن تو اور تو دھماکہ ہوتا ہے اور سارے خرافات ہوتے ہیں. تو ان کا جو یہ کردار ہے کہ خفا ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر. تو ان رسموں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. آپ بھول جائیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے. اگر کوئی بیچارہ اچھا بچہ ہے یا اس کے گھر والے سارے لوگ راضی ہیں، لیکن عورتیں ضد بضد ہوتی ہیں کہ ارے زندگی میں ایک دن آوت ہے او میں کا نام ہے خوشی نہیں مناو دیتے، ناچے گاوا نہیں دیتے. یاد رکھیں کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں. یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو، رشتہ داروں کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے رسم و رواج جن کا کوئی تصور نہیں ہے، جو خرافات مچاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بچی کی شادی کی. حضرت علی بہت غریب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی نہایت ہی سادگی کے ساتھ، نہایت ہی سادہ انداز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بستر دیا اور پانی کا مشکیزہ دیا اور چکی دی. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا. یہ جہیز نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے والد بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی وفات کے بعد ان کے سرپرست بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بسایا تھا. کوئی جہیز وہیز نہیں دیا تھا. تو جہیز کے نام پر آپ یہ سارے خرافات کہ 2 دن پہلے، 4 دن پہلے پریشان کرنا شروع کر دیں
اور ٹینکر بھر بھر کے سامان ان سے وصولتے رہیں، یہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس کے لیے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے، اتنی بڑی آزمائش کا وقت ہے اس کے لیے کہ اپنی بچی کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، اسے پڑھایا لکھایا، چھوٹے سے بڑا کیا، پال پوس کر بڑا کیا۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش اور ایک ماں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ بچیوں کو اپنے وہ پال پوس کر بڑا کرتا ہے، پڑھاتا ہے لکھاتا ہے، اور اس جگر گوشے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا جہیز آپ کو کیا چاہیے؟ لہذا اپنے ذہن و دماغ سے جو فضول چیزیں ہیں انہیں کھرچ کر پھینک دینا چاہیے، تاکہ ہمارے یہاں نکاح میں، شادی بیاہ میں آسانی ہو۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو یہ رسم و رواج کا بندھن ہے، اور یہ جو فضول خرچیاں پائی جاتی ہیں کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ چاہیے۔ آج ایک مڈل کلاس بھی، آپ رئیسوں کو، بڑے بڑے امیروں کو چھوڑ دیجئے، ایک مڈل کلاس آدمی بھی آج کل 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ بغیر خرچ کیے نہیں رہتا ہے۔ ایک مڈل کلاس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، خواہ بچی کی شادی ہو یا لڑکے کی شادی ہو، اتنا تو عام طور پر خرچ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کتنا خرچ ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو ہماری شریعت نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں کہ جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں کہ ناجائز جگہ پر پیسہ اڑانا، پیسہ خرچ کرنا۔ تو اس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ نکاح میں آسانی پیدا کریں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہماری بچوں کا نکاح رکا ہوا ہے، ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں۔ آخر یہی وجہ تو ہے کہ ہم سوچتے ہیں ارے ابھی رہنے دیجئے، جب بچہ آئے گا، جب کمائی ہو جائے گی اچھے سے، 4 لاکھ 5 لاکھ جمع ہو جائے، 10 لاکھ تاکہ اڑایا جائے، اچھے سے بہایا جائے پانی، 10 طرح کے آئٹم بنوائے جائیں، 20 طرح کے آئٹم بنوائے جائیں، تاکہ پورا سماج، پورا ایریا، پورا معاشرہ اش کرے کہ ہاں فلاں صاحب بہت بڑے آدمی تھے، ان کی شادی میں گئے تو یہ پکوان ملے، یہ کھانے کو ملا۔ یہ ساری جو خباثت ہمارے ذہنوں میں بھر رکھی ہے دنیا داری کے لیے، وہ ساری کی ساری خرچ کے پھینک دیجئے، اسے نکال دیجئے۔ آپ دوسروں کی طرف سے نہ سوچیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں، ان کی سیرت پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ان سے سبق لیجئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کے معاملے میں آسانی کریں تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امیر طبقہ پہل کرے، تاکہ جو غریب طبقہ ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے، ورنہ جب آپ وہی کام کریں گے تو پیچھے والے بھی دیکھ کر وہی کام کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں شریعت کے مطابق اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں جو یہ رسموں و رواج کے بندھن ہیں ان سے ہمیں آزاد کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں نکاح میں آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو یہ رسم و رواج اور جو غلاظتیں ہمارے سماج و معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان سے ہمارے سماج اور معاشرے کو پاک کر دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے وقت پر شادی کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔